سب سے پہلے پوری کائنات میں جس کے منہ سے لفظ یا رسول اللہ نکلا وہ میرا علی تھا. توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں کی. تو اب کائنات میں قیامت تک جو بھی یا رسول اللہ کہے سمجھنا علی کی سنت پر عمل کر رہا. اور اب تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے. جس نے سب سے پہلے یا رسول اللہ کہا وہ علی ہے، اور جس نے سب سے پہلے یا علی کہا وہ نبی ہے. جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ علی کی سنت پہ عمل کرتا ہے، جو یا علی کہتا ہے وہ نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے. اور اب یہ ہمارے بھائیوں کے مولوی صاحبان میں سے ایک بڑا مشہور نام ہے مولانا شبلی نعمانی. وہ تحریر فرماتے ہیں کہ واقعہ سچا ہے. واقعی رسول نے علی سے کہا تھا کہ میں تجھے اپنا وزیر بناؤں گا، لیکن کہنے لگے کہ اس کا حقیقت سے تعلق نہیں. اچھا بھئی واقعہ سچا ہے تو حقیقت سے تعلق کیوں نہیں؟ کہا وہ تو رسول نے تھپکی دی تھی. تھپکی سمجھتے ہیں کہ بچے سے کہا کہ پاس ہو کے دکھاؤ موٹر سائیکل لے کے دوں گا، پھر لے کر نہ دی. میں نے کہا کتنی احمقانہ بات ہے. سچے نبی کے پوری زندگی میں کل وعدے ہی دو ہیں. پہلا وعدہ ہے عمل کرو جنت لے کر دوں گا، دوسرا وعدہ ہے مدد کرو وزیر بناؤں گا. اگر اس نے مدد کرو وزیر والا وعدہ تھپکی دی تھی تو کتنا مزہ ہے کہ جب قیامت والے دن مولوی صاحبان نماز روزے کی گٹھڑیاں اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں رسول کے پاس جا کے کہیں یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، اور اب جنت کا وعدہ پورا کیجئے. اور رسول آگے ہنس کے کہے کیسی جنت، کہاں کی جنت، میں نے تو بس ایسے تھپکی لگا کے تمہیں عبادت. نہیں آپ سمجھے نہیں، ہم علی کے دشمن نہیں ہیں، لیکن دیکھیے نا علی کی عمر صرف 10 سال تھی. علی بچے تھے. ایک علی بچے تھے، نبی تو بچے نہیں تھے. علی نے وعدہ کیا میں مدد کروں گا. توجہ، اب علی کے لیے ممکن ہے کہ وعدے سے پھر جائے. مثال دے رہا، ہجرت کی رات رسول نے فرمایا یا علی میرے بستر میں سو جاؤ. علی کہہ دیتے یا رسول اللہ میں اس وقت بچہ تھا، مجھے پتا نہیں تھا یہ اتنا مشکل کام ہے. یہ تو بچہ ہو کے وعدہ نبھائے اور وہ رسول ہو کے وعدہ نہیں نبھائے گا. اب کیونکہ پورے مجمع میں سے ایک علی بولا تھا، یہ پہلا فکرہ ہے جو میں اپنے موضوع کے متعلق کل کی تقریر کے بعد آج کہنے لگا. ایک علی بولا، دل چل گئے. سب نے سوچا کہ اگر یہ نہ اٹھتا تو رسالت تو ناکام ہو گئی تھی. یہ کیوں تھا؟ یہ علی کی دشمنی کا بیج پڑ گیا. پہلی ریزن یہ پیدا ہوئی کہ اگر علی نہ اٹھتا تو رسول کی تقریر آج بھی ناکام ہو جاتی. یہ پہلا دن تھا کہ لوگوں کے دلوں میں علی کی دشمنی کا، علی کے بغض کا بیج پیدا ہو گیا. وہ دشمن بن گئے، ہمیں محبت ہو گئی. اگر یہ نہ اٹھتا تو رسول کی مدد کرنے والا کون تھا؟ اس ایک نے اٹھ کے رسالت کی لاج رکھ دی، اس ایک نے اٹھ کے رسالت کی بات رکھ دی. اب دونوں صورتیں شروع ہو گئی. پہلے بیج پڑتا ہے، ادھر محبت کا بیج پڑ گیا، ادھر دشمنی کا. اب رسول چل رہے ہیں.
काफिरों ने अपने बच्चों को बुलाया, कहने लगे देखो इसने हमें बड़ा तंग किया है, बदला लेके दिखाओ। उन्होंने कहा बदला कैसे होगा? कहा पत्थर मारो। इल्जाम 3 लगाए रसूल पर। पहला इल्जाम शायर है, शायर तो बस ऐसी हवा में बातें कर देते हैं, लिहाजा इसकी बातों में यकीन न करें। दूसरा इल्जाम मजनून है, माज़अल्लाह पागल है, ताकि बच्चे इसकी बात न सुने। तीसरा इल्जाम साहिर है, जादूगर है। अब तीनों इल्जामों की वजह सुन लीजिए। पूरे माशरे में अफराद होते हैं 3 किस्म के, या मर्द, या औरत, या बच्चे। मजनू कहा ताकि बच्चे पत्थर मारे, शायर कहा ताकि मर्द बात न सुने, जादूगर कहा ताकि औरतें डर के भाग जाएं। अल्लाह ने कहा ये काफिरों का बंदोबस्त है, तो अब मेरे हबीब मेरा इंतजाम भी सुन ले। मैं बच्चों के मुकाबले पे अली दूंगा, औरतों के मुकाबले पे खदीजा दूंगा, मर्दों के जवाब के लिए अबू तालिब अदा करो। सलामत रहो। अब मैं तुझे बंदोबस्त करके दूंगा कि इसकी मजाल के तेरे पैगाम को रोक सके। अब बच्चों की फितरत ये होती है कि अगर कोई उन्हें पत्थर मारे और वो वापसी में मारे तो पागल होना कन्फर्म हो जाता है। लोग कहते हैं बच्चों को मारा। 2-3 बच्चों ने रसूल को तंग किया, रसूल सीधे अबू तालिब के पास गए, चचा नुसरत कीजिए। काफी कर न कर। उसने काफिरों को बुलाया, कमी होता तो किसी के दरवाजे पे छाता। जबान से बोलना कि जबान समझ में आया। सरदार था, अपने पास बुलाया, कहा ये तुम्हारे बच्चे मेरे भतीजे को तंग करते, इन्हें मना करो। वो भी पूरे दिनों के थे। कहने लगे वाह अबू तालिब, सरकार बच्चे जो हुए, ये लफ्ज याद रखना। क्या जवाब दिया काफिरों ने? बच्चे जो हुए, सरकार ने फरमाया दफा हो जाओ। अली जी बाबा इधर आओ। जो आंख रसूल के खिलाफ उठे वो सलामत नहीं रही चाहिए। मेरा मौला मुझे तौफीक दे, मैं अबू तालिब का अली की खुट्टी में डाला हुआ सबक पढ़ सकूं। अली जो हाथ रसूल की तरफ उठे वो सलामत नहीं रहना चाहिए। अली की खुट्टी में अबू तालिब ने ये बात डाल दी कि जो जो दुश्मन रसूल है तूने उसे नहीं छोड़ना। बस अली ने बाप का सबक सुना, खजूरें खाता गया, गुठलियां जेब में रखता गया। लोग समझते थे बच्चे का खेल हो रहा है, किसी को क्या खबर कि हिफाजत मुस्तफा का असलहा जमा हो रहा। हिफाजत मुस्तफा का असलहा जमा करके आगे आगे रसूल, पीछे पीछे अली। लोग कहते हैं रसूल का साया नहीं था, तुम्हें नजर नहीं आया। नबी के 2 कदम पीछे साया बन के अली चल रहा था। जैसे ही रसूल आए, अब देखिए 1, 2, 3 बच्चों को संभालना आसान है, लेकिन 5, 6, 7, 8, 9, 10 उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। अब उन्होंने पहले तो बदतमीजी करना चाहिए, अली ने तमीज से उन्हें समझाया, देखो ऐसा न करो, देखो महंगा पड़ेगा, मुड़ जाओ। वो ठीक नहीं हुए। अब उन्होंने क्या किया, यूं अब मेरी तरफ देखिएगा, जो जो देख सकता है। तारीख कहती है कि एक लड़के ने पत्थर उठाया, अली ने यहां रोको, फिर यहां हाथ पहुंचो, अली ने फिर रोको। अब जब उसका हाथ यहां पहुंचा तो अली ने गुठली निकाली और गुठली फेंकी, न पत्थर रहा न हाथ। जी और सलामत रहो।
نہ پتھر باقی رہا نہ ہاتھ. 2-3 بچے آئے, علی نے 2-3 گٹھلیاں پھینکی. 5-7 آئے, علی نے 2-3 اور پھینکی. بس جس کے ماتھے پہ لگتی تھی ادھر نکل جاتی تھی, جس کے بازو پہ لگتی تھی ہاتھ ساتھ لے جاتی تھی, جس کے کان پہ لگتی تھی کان ساتھ لے جاتی تھی. آج مولوی کہتا ہے یہ اپنی مجلسوں میں الف لیلا کی کہانیاں سناتے ہیں. کبھی کھجور کی گٹھلی سے بھی آنکھ نکلی, کبھی کھجور کی گٹھلی سے بھی ماتھا پھوٹا, کبھی کھجور کی گٹھلی سے بھی ہاتھ ٹوٹا. تم نے قرآن نہیں پڑھا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اگر کنکری سے لشکروں کا ستیہ ناش ہو سکتا ہے تو یہ گٹھلی بھی تو ید اللہ نے پھینکی ہے. یہ گٹھلی پھینکنے والا بھی تو ید اللہ. بڑے زخمی کافروں کے بچے لہو لہان اپنے اپنے گھروں میں آئے. امریکہ کی ایک بہت بڑی تحقیق والی کتاب میں یہ تذکرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بر صغیر کی عورت گنگی ہوتی, کیوں؟ ان کا حق نہیں مانتی, ساری زندگی چپ رہ کے گزار دیتی. لیکن ایک بات کی گواہی دینا, یہ چپ رہنے والی عورت بھی اپنے بچے کی خاطر گھر سے باہر لڑنے آ جاتی. تو جب ہمارے علاقے کی عورتیں قبلہ اپنے بچے کے لیے لڑنے کے لیے باہر آ جاتی ہوں تو خیر سے عرب کی عورتیں جو ویسے ہی گھر سے نکلنے کی شوقین ہوں, جو میدان جنگ میں کمانڈر ان چیف رہ چکی ہوں, وہ اپنے بچوں کے لیے گھر سے باہر نکلی. اب علی اور ابو طالب سے لڑنے کی ضرورت تو نہیں تھی, لیکن تاریخ کہتی ہے بچے زخمی ہاتھ پکڑے ہوئے سیدھی منظروں میں, اے لات علی سے بدلہ لے, اے منات علی سے بدلہ لے. کوئی مسلمان عورت اللہ کو پکارے گی, عیسائی عورت مریم اور عیسیٰ کو بلائے گی. یہ بت پرست تھی, کسی نے لات کو پکارا, کسی نے منات کو پکارا, اور کہتی کیا تھی, لات علی سے بدلہ لے, منات علی سے بدلہ لے. اور بہت چپ کر کے اپنی زبان پہ زبانی سے کہہ رہے تھے, چپ کرو, شکر کرو, ابھی علی کا رخ تمہاری طرف ہے. اس دن سے ڈرو جب علی ہماری طرف. نہ لات بچے گا نہ منات بچے گا. اور اب جب شوہر گھر آئے تو بیچاری تڑپی. کسی نے کہا بھی صحیح, کھانا نہیں دوں گی. پہلے ہاشمیوں سے بات کر کے آؤ. ہائے میرا لال, اللہ کرے میں یہ فکر سمجھا سکوں. عام بندے کا قبلہ بچہ مار کھا کے آ جائے حالات اور ہوتے ہیں, پہلوان کا بچہ مار کھا کے آ جائے اس کی طرف اور ہوتی ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے بسم اللہ تیری مار کھان نال ہوئی ہے, اب ساری زندگی مار ہی کھاتا رہے گا. پہلا کافر پہلے زخمی بچے کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا اندر آ گیا. حضرت عمران تشریف فرمائے, باہر سے گھر والی نے تو بھیج دیا تھا, آگے ابو طالب تھا. کیسے آئے ہو؟ سلام سرکار سلام. اچھا بیٹھ جاؤ. اور زخمی بیٹے کو لے کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد ایک اور بچہ بھی آ گیا اپنے باپ صاحب. اب دونوں خسر پسر کرنے لگے. کیسے آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ تم کیسے آئے ہو؟ ان کے اندر بھی یہ آگے لگی ہے, یہ بھی زخمی ہے. 2 3 4 5 6 7 کافی سارے کافروں کے بچے آ گئے. اب جو کافی سارے اکٹھے ہوئے تو اب ذرا ہمت پیدا ہوئی.
کے سامنے ابھی بات نہیں کی، اشارہ کیا کہ ذرا باہر آؤ، سارے باہر آ گئے۔ اب ایک بزرگ تھا وہ کھڑا تھا، اس نے بچے اکٹھے کیے، تمہیں کس نے مارا؟ اور تمہیں؟ علی نے۔ تمہیں؟ سارے بچے علی علی کرنے لگے۔ مجھے بھی علی نے مارا، مجھے بھی علی نے مارا، مجھے بھی علی نے مارا۔ اب وہ بڈھا پریشان ہو گیا، سمجھدار تھا، اس نے کہا نہیں نہیں تم پریشان ہو رہے ہو، بے وقوف چول جے، اتنے ساروں کو اکیلا علی کیسے مار سکتا ہے؟ محمد نے کچھ کہا تھا؟ نہیں، وہ تو چپ کر کے کھڑے تھے۔ حمزہ آ گئے تھے؟ نہیں، وہ نہیں آئے۔ تم 60-70، وہ اکیلا علی، خدا کی قسم تھا کافر لیکن وہ بچہ بڑا کام کا تھا۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں او بابا جی، ہم سارے سچ بول کے کہتے ہیں کہ جب علی نے ہمیں مارنا شروع کیا تو ہم دونوں آپس میں ہم نے معاہدہ کیا کہ تم ادھر بھاگ، تم ادھر بھاگ، تم ادھر بھاگ، تاکہ سب کے پیچھے علی نہ جا سکے۔ لیکن لات کی قسم اس کے پیچھے بھی علی تھا، اس کے پیچھے بھی علی تھا، اس کے پیچھے بھی۔ بڈھا دل ملایا، ہاں جادوگر تو ہے یہ ہاشمی جادوگر تو ہے۔ آؤ چلو ابو طالب سے بات کریں۔ آپ سب کا دے ابو طالب تیرے بچے نے ہمارے بچوں کو زخمی کیا ہے۔ ابو طالب ہنسنے لگے، ہمارے بچے زخمی ہو گئے، آپ ہنستے ہیں۔ پر میں کیا کہوں، بچہ جو ہوا جو ہے یا نہیں ہے، کل تم نے کہا تھا آج عمران نے کہہ دیا۔ اب یہ زخمی بچے بڑے ہو کر رضی اللہ بنے۔ یہ جو زخمی بچے تھے یہ جب بڑے ہوئے پھر یہ رضی اللہ بن گئے۔ اب یہ علی سے محبت کرتے ہیں۔ وہ جو پچھلا بیج تھا اس کی کونپلیں نکل آئی، وہ دشمنی ہوئی، اب یہ کونپلیں باہر نکل آئی۔ ہمارے بچوں کو مارا ہے علی نے، بدلہ لیں گے۔ اس بات کو کچھ عرصہ گزر گیا، وہ بچے بڑے ہو گئے، زخمی بچے، اور علی کی دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب ان بچوں نے مل کر تہیہ کیا کہ رسول کو بستر پہ قتل کر۔ کچھ بابے کھابے بھی ساتھ مل گئے، کچھ یہ بچے بچے بھی مل گئے۔ ساروں نے منصوبہ بنایا کہ دیکھو ایک آدھ مارے گا تو بنی ہاشم بدلہ لے لیں گے، سارے قبیلے اکٹھے ہو جاؤ، کس کس سے بدلہ لیں گے۔ ایک ہاشمی بھی انہوں نے ساتھ ملا دیا، ابو لہب، پورے قرآن میں اکلوتا کافر ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے۔ ایک حرام جانور ہے پورے قرآن میں جس کا نام ہے، وہ جس کا نام مولوی کہتا ہے نہیں لینا چاہیے، قرآن میں کھڑا ہے، خنزیر وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ اس آیت نے مولوی اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو بڑا فائدہ دیا۔ جب مولوی نے کہا تھا او اسماعیل شکر کر رسول کی جالی چومنے پہ پابندی ہے، کہ نے کہا کیوں؟ اور کہ شیعوں کا بڑا گھاٹا تھا۔ وہ کیسے گھاٹا سمجھتے ہو؟ نقصان، شیعوں کا بڑا نقصان تھا۔ وہ کیسے؟ اسے کہا جالی ایک ہے، ہمارے بھی کٹھے ہیں، تم رسول کی جالی سمجھ کے چومتے، ہمارے بھی ساتھ چومے جاتے۔ نمبر آسا قبلہ اسماعیل صاحب ہنسنے لگے۔ قبلہ نے قرآن اٹھایا، مولوی کو کہا چومش ہے، اس نے قرآن کو چوما۔ اسماعیل صاحب ہنس کے کہتے ہیں اس میں تو خنزیر کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔
سمجھ آئیے بات میں نہیں ہے؟ اس میں تو فرعون کا نام بھی لکھا ہوا ہے. تو نے قرآن چومنے سے پہلے فرعون والا صفحہ پھاڑ لیا تھا. اور ہے یا نہیں؟ یہ خنزیر کا نام کیوں لکھا؟ یہ ہے تو حرام، عادتیں اس کی حلال جانوروں والی ہیں، تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو نامزد کر دیا. ابو لہب تھا تو کافر، خاندان اس کا اچھا تھا، کہیں کسی کو دھوکہ نہ ہو اس لیے اس کا نام قرآن میں لکھ دیا. یہ بھی ساتھ شامل ہو گیا. ساتھ میں پوری رات کافر جاگے. آج کل رات جاگنا بڑا آسان ہے، لائٹیں ہیں، روشنیاں ہیں، رونق ہے، ٹی وی ہے، سب کچھ موجود ہے. اس زمانے میں رات جاگنا، 30-40 سال پہلے بھی جو رات جاگتے تھے انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا. کوئی جاگتا ہوتا تھا تو بندے پوچھتے تھے بھی خیر ہے. آپ کوئی سونے لگے بیچارہ 8-9 بجے، تب اس سے بندے پوچھتے ہیں تیری طبیعت تو ٹھیک ہے. پوری رات جاگنا. اس میں مجھے اعتراض نہیں کہ آپ رات کیوں جاگتے، جاگیے، لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایسی خوبصورت صلوات پڑھو جیسے حسین ذہنوں میں خوبصورت. دیکھیے شریعت پہنچانے والے کا کام نافذ کرنا نہیں، پہنچانا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. نبی بھی فرماتے ہیں ہمارا کام بس کھول کھول کے پہنچا دینا ہے. اسلام آپ کے پوری رات جاگنے پر اعتراض نہیں کرتا، اسے کوئی اعتراض نہیں. آپ پوری رات جاگیے، دن کو بھی مت سوئیے، جاگ سکتے ہیں جاگیے. لیکن امام حسین فرماتے ہیں کہ جو پوری رات جاگے اور صبح کی نماز نہ پڑھے اس کا رات کا جاگنا حرام ہے. توجہ فرمائیے نہیں فرمائیے؟ چلے میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں. ناصر عباس نے پوری رات مجلسیں پڑھی اور ماتم کیا، چھپے داری کرتا رہا. یہ اتنا اچھا عمل ہے. حسین خوش، حسین کی اماں خوش، حسین کا نانا خوش، حسین کا بابا خوش، حسین کا بھائی خوش. ماتم کیا. صبح کی نماز ہوئی تو تھکا ہوا تھا، سو گیا. اب یزید خوش. دونوں پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیے جا سکتے. غور ہے یا نہیں ہے؟ آپ جڑے چپ ہو تو وارث کوئی نہیں گل. غور ہے یا نہیں ہے؟ دونوں پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیے جا سکتے. یا دو رنگی چھوڑ دے یا کلنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا حسینی بن یا یزیدی بن. اب یزید خوش ہوگا کہ ساری رات جاگا تھا ناصر عباس، صبح کی نماز نہیں پڑھی. کیوں خوش ہوگا؟ کہ پوری رات جو حسین کا بندہ تھا صبح میرا ہو گیا. اور ہو سکتا ہے کہ اب حسین روئے کہ میرے بندے نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اپنے کو تکلیف ہوتی ہے. مولوی پیسے کے لیے نماز پڑھاتا ہو اس کی بات نہیں ہے. صحیح معنی میں مولوی ہو اور اس کا بیٹا نماز نہ پڑھے اسے دکھ ہوگا. اور کوئی حسینی ہو اور نماز نہ پڑھے، مجلس مکتب حسین ہے، نماز مقصد حسین ہے. حسینی بنو، حسینی. مجلس مکتب حسین، نماز مقصد حسین. قبلہ نے فرمایا تو ایک فکر ہے اس کی تشریح میں اور بھی ہے. دیکھو ایک ہوتی ہے مارکیٹ،
ایک ہوتی ہے فیکٹری. اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چھوٹے بچوں کو سمجھا دیتا ہوں. فیکٹری میں مال بنتا ہے, مارکیٹ میں فروخت ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ٹوپی بنی ہوگی کسی فیکٹری میں, بکنے آئی ہوگی مارکیٹ میں. میں گیا دکان سے مارکیٹ سے لینے کے لیے, میں نے کہا ٹوپی ہے, اس نے کہا فیکٹری سے نہیں آ رہی. توجہ کر, تیری بھی تو ٹوپی ہے لینا, توجہ کر, تو اپنی ٹوپی سمجھ لے. دیکھیے میں نے کہا محرم آ رہا ہے بھائی مہربانی کرو. اب جب میں آگے گیا فیکٹری میں تو اتنی ٹوپیاں تھیں کہ جگہ نہیں تھی. انہوں نے ساتھ والا گودام بھی کرائے پہ لے رکھا تھا ٹوپیاں رکھنے کے. تو اب یہ معاملہ خراب ہے, یا کاریگر خراب ہے, یا مال ناقص ہے, یا سپلائی نہیں ہو رہی. فیکٹری میں ہے تو مارکیٹ میں ہونی چاہیے. مجھے امام حسین کے روزہ اطہر کی قسم, مجلسیں آل محمد کی فیکٹریاں ہیں, مسجدیں آل محمد کی مارکیٹ ہیں. غور ہے یا نہیں آپ؟ ایک بے نماز بے وضو نجس حالت میں علم اٹھا کے جا رہا ہو, حسین ایسے خوش ہوں گے. یا ایک نمازی باوضو ہو کر ہاتھ میں علم لے کر چلے, زمانہ دیکھے یہ وہ قوم ہے جو حسین نے تیار کی. وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ صدا, میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری صدا. روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا. میں تیرا بندہ ہوں, پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ. تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی, میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. حسینی بنو, حسینی, حسین والے بنو, حسین والے. حسین ابن علی کا ساتھ دینا ہے تو پھر اس انداز پوری رات جاگے کافر, پوری رات. مقصد کیا ہے؟ رسول کو قتل کرنا. تو اتنے میں دیکھیے کافر کی بھی اچھی بات ہو تو ہم اسے چھپاتے نہیں ہیں. ابو لہب کے کافر ہونے میں شک نہیں, لیکن ان میں سے ایک بندے نے کہا میں ذرا دیوار پہ چڑھتا ہوں جھانک کے دیکھتا ہوں. ابو لہب نے تلوار کھینچی, تیری صورت قتل کرنے آیا ہوں لیکن ہوں ہاشمی, میں خود دیکھوں گا. پوری رات چڑھ چڑھ کے دیکھتا رہا اور سمجھتا رہا نبی ہے. شبیبہ ایک ہے میرا مولا علی, سو جائے تو نبی لگتا ہے, بول پڑے تو خدا لگتا ہے. پیغمبر نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ, خطرہ ہے, سو جاؤ. خالی سو جاؤ نہیں, خطرہ ہے. جو بندے چپ ہیں انہیں پھر سمجھاتا ہوں. اعلان ہو جائے کہ خدا نخواستہ حضرات مینار پاکستان پر جلسہ ہے اور خدا نخواستہ وہاں بم پھٹے گا, شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. جڑے چپ ہو تاری تیاری بن تو نہیں گئی. کوئی جائے گا؟ آپ سوچو علی کسے کہتے ہیں؟ رسول نے فرمایا علی سو جاؤ, خطرہ ہے. وہ خطروں میں لمبی تان کے سو گئے. خالی اس نے ایک فکر کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟
میں کہتا ہوں یا علی کائنات قربان کروں تیرے الفاظ پر. پوری زندگی حیدر کرار میں پیغمبر کے لیے کیا کیوں کب کیسے اگر مگر کہ الفاظ کبھی نہیں ملتے ہیں. یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے کہ جب علی نے رسول سے کہا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. میں کہتا ہوں یا علی یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, وہ چپ کر کے سو جائیے. فرمایا نبی سے نہیں پوچھ رہا تھا, امت کو بتا رہا تھا کہ ہجرت کی رات محمد کی جان سونے والے نے بچائی ہے, رونے والے نے نہیں بچائی. نعرہ حیدری, سلامت ہو. آباد و شاد رہے. خطرہ تھا جان کو, کوئی دکھلاؤ جو محمد کا علمدار بنے, سبحان اللہ. عرش پہ جنگ کرے, عرش پہ تلوار بنے, بستر موت پہ تیروں کے تلے سو جائے. ارے کتنی ضرورت ہے کوئی حیدر کرار. وہ رسول کے بستر پہ سو گئے, پیغمبر کے بستر پہ سو گئے. یا رسول اللہ تکیے رکھ کے نکل جائیں گے. ایک طریقہ یہ بھی تو ہے نا, کیوں نہ یوں تکیے رکھیے, طریقہ تو آپ کو بھی پتا ہے. اوپر چادر بچھا دیجیے. یا علی یا علی, علی کو سلانا ضروری ہے. خدا کی قسم تاریخی فکرہ کر رہا ہوں. فرمایا یوں نکلوں گا تو فرار کہلائے گا, علی کو سلایا ہے تو ہجرت کہلائے گا. اس طرح سے گیا ہوں تو ہجرت. علی کو سمجھو, علی سے پیار کرو, اس کے علاوہ جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں. علی کی محبت وہ اکلوتی کرنسی ہے جو قیامت کے میدان میں چلتی ہے. جس کے پاس علی کی محبت نہیں ہوگی بھوکا رہے گا, غریب رہے گا, مار کھائے گا, جہنم میں جائے گا. اور اگر کسی کے پاس علی کی محبت والی کرنسی ہوئی, ملک الموت پیر بھائیوں والا سلوک کرے گا. جو پیر بھائی ہوتے ہیں وہ سلوک کرے گا. یہ رسول ہجرت کر رہے تھے اور پھر یہاں سے ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے. بڑا آباد کیا ہاشمیوں نے مدینے کو. 60 ہجری میں بھرا ہوا گھر تھا حسین کا. برابر کا بیٹا سجاد, جب کٹھے چلتے تھے نا حسین اور سجاد, پتہ نہیں چلتا تھا حسین کون ہے سجاد کو. ایک جیسی داڑھی, ایک جیسا قد, ایک جیسا چہرہ. کیونکہ 28 رجب کو حسین بوڑھا نہیں تھا. بوڑھے ہونے کی علامتیں 3 ہیں. قبلہ یا بال سفید ہو جائیں, 28 رجب کو حسین کی داڑھی سیاہ تھی, یا کمر جھک جائے. 28 رجب کو حسین کی کمر سیدھی تھی, یا آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے. 28 رجب کو حسین کی بینائی ٹھیک تھی. یہ تو نہ ہوتا 10 محرم کا دن, اکبر کی لاش پہ آیا بینائی چلی گئی, غازی کی لاش پہ آیا کمر جھک گئی, اصغر کو تیر لگا سارے بال سفید ہو گئے. یہ مجمع خدا اسے نظر بد سے محفوظ رکھے. یہ محنت ہے زینب عالیہ کی, یہ مجلس محنت ہے شہزادی زینب عالیہ کی. مقصد شبیر پورا نہ ہوتا اگر زینب ساتھ نہ ہوتی. ہر ایک نے حسین پہ بیٹے قربان کیے, زینب نے حسین پہ نسل. آج حسنی سید ہیں, حسینی سید ہیں, زیدی ہیں, عابدی ہیں, جعفری ہیں,
काज़मी हैं, रिजवी हैं, तकवी हैं, नकवी हैं, लेकिन ज़ैनबी नहीं है। कोई नहीं कहता कि मैं बीबी ज़ैनब की। अल्लाह माज़र हसन ज़ैदी अल्लाह मकाम हमारे मजहब के एक जलील और कादिर खतीब आले मोहम्मद गुज़रे हैं। किसी ने पूछा ज़ैदी साहब ये जुमला गौर से सुनना जहां तक मेरी आवाज आ रही है, नबियों पर भी बड़े जुल्म हुए ज़ैदी साहब। किसी को खंजरों से कत्ल किया गया, किसी को आरों से चीरा गया, किसी को पत्थरों में पीसा गया। किसी नबी का मातम नहीं होता, किसी नबी का चहलम नहीं होता, किसी नबी की मजलिस नहीं होती। हुसैन की क्यों होती है? ज़ैदी साहब ने रो के फरमाया किसी नबी की ज़ैनब जैसी बहन नहीं। बड़ा अजीम नोहा खान शायर गुजरा है, शबी भाई जकी सरवर कोटी। उसने एक नोहा लिखा, उसमें एक शेर है, नाम न पूछो सर पीटोगे, काम की अजमत से पहचानो, कौन है बेड़ा पार लगाकर साहिल पे मर जाने वाली। दुनिया में कोई ऐसी बहन होगी, कायनात की हर मसरूर को हक है अपनी मर्जी का हक और महर मांगे। जब अली ने पूछा ना ज़ैनब हक महर में क्या लिखवाना चाहती, का बाबा अब्दुल्ला से कहो लिख दे जब हुसैन मदीना छोड़े। अब्दुल्ला मुझे साथ जाने से मना नहीं करे। खुदा मेरी बहनों के नसीब ने करे, बेटियों के नसीब ने करे। हुसैन की माँ का सदका खुदा तुम्हें न माँ बाप के घर में कोई दुख दिखाए न ससुराल के घर में। मैं अपनी बेटियों बहनों से मुखातिब हूँ। अरबों में एक रस्म थी किबला, ये हमारे खानदानों में भी मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि कई मुख्तलिफ तरीकों से हो, लेकिन अरबों में ये रस्म थी। शादी के बाद 3 दिन तक अकरम भाई दुल्हन का भाई दुल्हन के सामने नहीं आता था। हमारे कई इलाकों में माँ नहीं जाती, वहां पे रिवाज था भाई नहीं जाता था। और ज़ैनब आलिया ने जिंदगी में कोई दिन नहीं गुजारा था जिस दिन हुसैन के चेहरे की जियारत न की हो। जनाब अब्दुल्ला से शादी हो गई, पहला दिन कायनात में आया जब ज़ैनब ने हुसैन को नहीं देखा। पूरा दिन तड़पती रही ज़ैनब आलिया, पहली रात रोते रोते गुजर गई। अगला दिन आया या अब्दुल्ला मस्जिद में हुसैन के पास आए, कहते मौला ये रिवाज तो दुनिया वालों के लिए है, आप तो अर्श के पास ही हैं, मौला जल्दी मेरे घर आइए वरना ज़ैनब मर जाएगी। मैं यहाँ पे एक जुमला कहता हूँ, मदीने शहर में था हुसैन, बिल्कुल साथ था हुसैन, जिंदा और सलामत था हुसैन, खाली एक दिन नहीं देखा। ज़ैनब बेकरार हो गई। अल्लाह जाने वो वक्त कैसे गुजारा होगा जब शबीर का लाशा करबला की रेत पर बिखरा पड़ा था। ज़ैनब कैद होके जा रही थी और रो रो के कहती थी भाई भी मेरा मारा जाए। मातम करके अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। मौला मेरा और तुम्हारा शुमार रोने और रुलाने वालों में कराए। एक खातून रिवायत करती है, मैं उस दिन आई जब सैयद रवाना हो रहे थे, बड़ा रोया है मदीना, बड़ा रो। मैं पूरी जिम्मेदारी से उलमा तशरीफ फरमाए और उलमा से पूछेगा, बड़ा रोया है। एक शख्स है जो आंखों से नाबीना था, कानों से बहरा था, कोई आवाज नहीं सुनता था, बस बिजली की कड़क भी आती थी तो नहीं सुनता था। रिवायत लिखती है बिजली कड़कती थी नहीं सुनता था, लेकिन इसको अमीर अल मोमिनीन ने साइस बनाया था, ऊंट की रस्सी पकड़ने वाला। जब ज़ैनब पहली मर्तबा कूफे गई थी, ज़ैनब का पर्दा समझ में आया, आंखों से नहीं देख सकता,
کانوں سے نہیں سن سکتا. مقتل کہتا ہے لیکن اس نے بھی زندگی میں صرف دو آوازیں سنی. سنو گے دو آوازیں کون سی ہیں؟ پہلے اس نے اس دن عباس کی چیخ سنی تھی جب حسن کے جنازے میں تیر لگے غازی. جب حسین بھائی کے جنازے کے سامنے آ کر مدینے والوں سے کہتا تھا نہ مارو میں واپس لے کے جا رہا ہوں. جزاک اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. یہ شرم کر کے رونے کے دن ہی نہیں ہے. چیخے مار مار کے رویا کر, اونچی آواز میں رویا کر, ایسے رویا کر. بے شک تجھے ساتھ والا دیوانہ سمجھے لیکن تجھے اس رونے کا پتہ قبر میں جا کر لگے گا, قیامت میں جا کے لگا. فاطمہ زہرا ایک ایک آنکھ کے سامنے رومال لے کر آنسوؤں کو لینے کے لیے آئی ہوئی ہے. بیوی نذرانے قبول کر. دوسرا اس دن اس نے آواز رونے کی سنی جب سید مدینے سے جا رہے تھے. کہتا یہ کیسا شور ہے؟ بیٹی نے بتایا زینب جا رہی ہے. تڑپ کے اٹھ کے کہتا ہے انہیں کسی نے روکا نہیں ہے, انہیں کسی نے روکا نہیں ہے. ارے اس کی عزت سے تو میں واقف ہوں. اس انداز سے بیویاں چلنے لگی. عباس نے دکانوں کو بند کروایا. مدینے میں منادی کرائی گئی. عباس گھوڑے پر بیٹھے, گھوڑے پہ بیٹھ کے عباس نے گھوڑے کو دوڑایا. کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے غازی فرماتا تھا الحجاب الحجاب, پرندوں گھونسلوں میں چلے جاؤ, وہ باہر آ رہی ہے. ماتم بھی کرتے آنا, سنتے بھی آنا. جسے رونا نہ آئے ہائے ضرور کرے. وہ باہر آ رہی ہے جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا. ہر بیوی کو اس کے قریبی نے سوار کرایا, ہر بیوی کو اس کے قریبی نے سوار کیا. علی اکبر آئے, جناب لیلا کو بٹھایا. حضرت قاسم آئے, بیوی ام فروا کو بٹھایا. لیکن جس وقت زینب عالیہ آئی سارے بنی ہاشم قطار بنا کر کھڑے ہو گئے. حسین کا امامہ کھول کے گردن میں آ گیا. غریب کبھی اندر جاتا تھا کبھی باہر آتا تھا. ایک مرتبہ بی بی زینب, اب میری طرف دیکھنا جو دیکھ سکتے ہو, جیسے ہی علی کی بیٹی اپنے اونٹ کے قریب پہنچی عباس اونٹ کے پاس ایسے جھک گیا جیسے نمازی سجدے میں جھکتا ہے. مطلب کیا تھا؟ بی بی مجھ پہ پاؤں رکھ اور محمل پہ سوار ہو جا. سجاد نے دایاں بازو پکڑا, قاسم نے حسن کی جگہ اونٹ کی مہار پکڑی, علی اکبر نے محمل کا پردہ اٹھایا. قاسم درود پڑھنے لگا, حسین یاسین پڑھنے لگے. جیسے شریف قاری قرآن کو رکھتا ہے ایسے, ہو دیکھو زینب کی عزت کیا ہے. اس طرح سے حسین نے, او مولا تیری جوانی سلامت رکھے, حسین نے زینب کو بٹھایا. بی بی زینب کا اونٹ اٹھا. جتنی دیر میں بی بی زینب کا اونٹ اٹھا, حسین اپنے گھوڑے پر, اکبر اپنے گھوڑے پر, سجاد اپنے گھوڑے پر. اب جس نے ماتم کرنا میری تو دیکھے. بی بی زینب کے اونٹ نے پہلا قدم اٹھایا, حسین دائیں آ گئے, عباس بائیں آ گئے, اکبر سامنے آ گئے, قاسم پیچھے آ گئے. زینب کعبہ بن گئی. ہاشمی طواف کرنے لگے, ہاتھ میں ننگی تلواریں اور صرف ایک فکرہ الحجاب الحجاب. اور ماتم کرنا الحجاب الحجاب. یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی 11 محرم. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, سر پہ چادر نہ تھی. تماشائی زینب کے اونٹ کے گھر تماشا دیکھتے تھے اور رو رو کے کہتی تھی عباس میرے سر پہ چادر نہیں ہے, عباس مجمع ہٹا.